آج دیکھیں ہماری خوشیاں کیسی ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے محبوب ترین سنتوں میں سے نکاح بتائی، جو کہ عرب کے اندر اس چیز کا بھی بڑا مذاق بنایا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے عورتوں کے حقوق کا استحصال کیا جاتا تھا، لیکن محبوب پیغمبر علیہ السلام نے عورتوں کو تحفظ دیا، نکاح کے ذریعے انہیں عزت و وقار دی اور یہ سنت اتنی آسان کر دی۔ لیکن آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس سنت پہ چلنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ کتنے گھروں میں کتنی بچیاں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس لینے کے لیے جہیز موجود نہیں ہے۔ کتنے نوجوان عمر رسیدہ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی اس نے اپنا الگ سے گھر نہیں بنایا، اس نے الگ سے اپنی گاڑی نہیں بنائی، اس نے الگ سے اپنی دکان کارخانہ کھڑا نہیں کیا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سنت کو کتنا آسان کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ میرا نکاح کر دیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آج میں کہتا ہوں کہ میں نے 10 لاکھ لکھوانا ہے تاکہ صرف لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے بہت بڑا حق مہر ادا کیا ہے، یا حق مہر میں نے گاڑی لکھوانی ہے یا میں نے پلاٹ لکھوانا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں بھی تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ میرا تو چھوٹا سا گھر ہے، مجھے پتا اس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے جو میں حق مہر کے طور پہ ادا کر سکوں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بطور مثال ہی کہا کوئی لوہے کی انگوٹھی موجود ہے وہی لے آؤ۔ کہ رسول اللہ وہ بھی موجود نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا اچھا گویا کہ سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے اسباب کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے، آپ بغیر اسباب کے بھی اپنے خالق و مالک کو خوش کر سکتے ہیں، جو کہ عبادت آپ نے اس کی کرنی ہے۔ جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہ ہے، اس کے در میں تو سارے فقیر ہیں۔ اب امیر غریب کا فرق ختم ہے کیونکہ ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہیں۔ اب رب کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھی پوشاکیں ہوں، اچھا لباس ہو، اچھے اسباب ہوں، آپ پھر ہی رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیا قرآن یاد ہے؟ دیکھیں قرآن کی عظمت بھی۔ کہا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا مجھے چند صورتیں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ کہا یہی تمہارا حق مہر ہے کہ تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو یہ صورتیں یاد کروانی ہے کہ اس کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ سنت پہ عمل کرنے کے لیے بھائیوں مشکلات نہیں ہیں۔ مشکلات کیسے ہیں کہ میں نے اس دین کے اندر رسموں کو داخل کر دیا، رواج کو داخل کر دیا، بدعات کو شامل کر دیا، خرافات کی شرطیں اپنے سامنے رکھ لی، اس کی وجہ سے پھر دین پہ عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ شعبان کا مہینہ دیکھیں، یہ سارے مہینے میرے اللہ کے، یہ دن میرے اللہ کا، یہ راتیں میری اللہ کی، ہر گھڑی میرے اللہ کی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یہ سارا کچھ تو میرے اللہ کا ہے۔ تو اب ان کے اندر صرف وہ کام عبادت تصور کیے جائیں گے، صرف وہ کام رب کو خوش کریں گے جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بتائے، اور محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پھر صحابہ کو بتایا بھی اور کر کے بھی دکھا دیا۔ یہ شعبان چل رہا ہے، دراصل یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، کیونکہ آگے نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے، جس میں دن کے اندر بھی رب کی رحمتیں برسیں گی، رات کی گھڑیوں میں رب کی رحمتیں برسیں گی۔ ہر گھڑی میں اللہ جہنم سے جہنمیوں کو اتنا آزاد کرے گا جتنا پورے سال میں جہنمیوں کو آزادی نہیں ملتی۔ اللہ کی رحمت بام عروج پہ ہوگی، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا، اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا۔ اب اس مہینے کی تیاری کا یہ مہینہ شعبان تھا۔ اب اس میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں بسا اوقات شعبان ایسا آتا آقا علیہ السلام مسلسل اتنے روزے رکھتے ہم یہ گمان کرتے کہ ایک بھی روزہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نہیں چھوڑیں گے، پورے مہینے کے نفلی روزے رکھیں گے۔ اور بسا اوقات ایسا شعبان بھی آیا کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا اور ہم یہ گمان کر رہے تھے کہ اس مہینے میں آقا علیہ السلام نے ایک بھی روزہ نہیں رکھنا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اور آپ کے سامنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت بیان کر دی کہ گویا کہ اس مہینے میں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے جسے آپ عبادت سمجھ سکتے ہیں، جسے آپ رب کی بندگی سمجھ سکتے ہیں، جس عمل کے ذریعے آپ خالق و مالک کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی سنت ہو گئی۔ اب آقا علیہ السلام کا حکم کیا ہے کہ اگر آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں
کیونکہ نفلی روزہ اللہ کے تقرب کے اسباب میں سے بہترین سبب ہے۔ ایک نفلی روزہ رکھا جائے بھائیو، ایک نفلی روزہ تو اللہ کا ملحقمین جہنم سے 40 سال اس روزہ دار کو دور کر دیتے ہیں۔ تو قیامت کا دن تو دو ہی مقام ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جہنم سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رب کی رحمت کے قریب ہوں گے، جنت کے قریب ہوں گے۔ تو ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بطور رسم و رواج کے نہیں، لوگوں میں واہ واہ بلے بلے حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف رب کی رضا کے لیے رکھا۔ اللہ جہنم سے دور کر دے گا، جنت کے قریب کر دے گا، اللہ کی رحمت جو ہے اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ لیکن اب حکم کیا ہے؟ اگر آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ مسلسل نہیں رکھ سکتے، آپ صوم داؤدی رکھیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت وہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ نے کہا، جو نوجوان صحابہ تھے، جب محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ یا معاشر الشباب تزوجوا، اے نوجوانوں فوراً سے پہلے شادی کر لو، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی رکاوٹ ہے، پھر صوموا، روزے رکھو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں جہنم سے بھی محفوظ کر دے گا، اللہ شیطان سے بھی محفوظ کر دے گا۔ تو نوجوانوں نے کہا رسول اللہ مہینے میں کتنے روزے رکھیں؟ کہا سوموار اور جمعرات کا رکھ لو، مہینے میں ایام 20 3 روزے وہ رکھ لو۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اور کی بھی اجازت دیں۔ صحابہ کا شوق، کیونکہ بتایا کہ جہنم سے آزادی مل رہی ہے، جہنم سے نجات مل رہی ہے، جنت کا تقرب حاصل ہو رہا ہے، رب کی خوشنودی مل رہی ہے، تو صحابہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ اور کی اجازت دیں۔ یہ ہے سابقون الاولون، نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنے والے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر کوئی بہت زیادہ نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس سنت پہ عمل کر لے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک دن روزہ رکھیں، اگلے دن روزہ نہ رکھیں، اگلے دن اپنی انرجی کو بحال کرنے کے لیے ریسٹ کریں۔ یعنی 30 دن کا مہینہ ہے، ایک دن رکھیں گے، ایک دن آرام کریں گے، تو آپ کے پورے مہینے میں کتنے روزے ہو جائیں گے؟ 15 دن کا آرام، 15 دن کا روزہ۔ اب ایک طرف محبوب پیغمبر علیہ السلام کا یہ حکم آ گیا، دوسری جانب محبوب پیغمبر علیہ السلام نے شعبان کے حوالے سے خاص طور پہ یہ حکم بھی دے دیا کہ اے مسلمانوں 15 شعبان کے بعد تم نے نفلی روزہ نہیں رکھنا۔ کیوں نہیں رکھنا؟ اس کی حکمت بھی محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرما دی، کیونکہ 15 دن کے بعد جب یکم رمضان شروع ہوگا، رمضان کے روزے فرض ہیں، تو فرض کی اہمیت جو ہے وہ نفل کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس فرض کی اہمیت جو ہے سنت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جب فرض آ جائے گا وہاں پہ سنتوں اور نفلوں کی ادائیگی نہیں ہوگی، وہاں فرضوں کا اہتمام کیا جائے گا، تو لہذا 15 دن آرام کر کے اپنی انرجی، اپنی قوت کو بحال کریں تاکہ رمضان المبارک کے پورے روزے جو ہیں پورے اہتمام کے ساتھ رکھ سکیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کے متعلق کچھ موضوع قسم کی روایات بھی پیش کی جاتی ہیں، جن کے اوپر اکثر و بیشتر محدثین نے کہا کہ یہ روایات ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں، ان کا تعلق محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے ساتھ نہیں ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس بندے نے 15 شعبان، نصف شعبان، جس کا نام ہم نے اپنے پاس سے رکھ لیا شب برات، نجات کی رات، برات کی رات، آزادی کی رات، کس سے آزادی؟ جہنم سے آزادی، اس کے متعلق روایت کیا پیش کی جا رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ 15 شعبان دن کا روزہ رکھے گا اور رات کا قیام کرے گا، اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ کتنے لوگوں کو؟ فرمایا سوائے مشرک کے اور مشاہن کے۔ وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اسے معافی نہیں ملنے والی، یا وہ بندہ جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ، بغض اور حسد موجود ہے، ان 2 بندوں کے علاوہ اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ پھر ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کا ملحقمین آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں الا من مستغفرین، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ میں معاف کر دیتا ہوں۔ الا من مسترزقین، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ میں اسے رزق دے دیتا ہوں۔ ہے کوئی پریشان حال میرے سامنے اپنی حاجت رکھے، میں اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہوں۔ بھائیو یہ دونوں روایات ضعیف ہیں، من گھڑت ہیں، کیونکہ بھائیو یہ تخصیص جو ہے صرف 15 شعبان کی نہیں ہے،
محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل سے کیا بتایا کہ بھئی صحابہ، رات کا جو پچھلا پہر ہے، جب 2 حصے گزر جائیں، جب تیسرا حصہ آ جائے، اللہ کا الحاکمین آسمان دنیا پہ زمین کے قریب جو پہلا آسمان ہے، اللہ کا الحاکمین یہاں آتے ہیں اور پھر پکارتے ہیں، ہے کوئی بیمار جسے ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو اس کا علاج ممکن نہیں، شفا دینے والا شافی الامراض پکار رہا ہے کہ بھئی آؤ میں شفا دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ پکار رہا ہے کوئی بھوکا پیاسا مفلس محتاج آئے میرے سامنے اپنی حاجات پیش کرے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، رب پکار رہا ہے کہاں ہے میرا باغی و نافرمان، مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ بھائی ہر رات اللہ کا الحاکمین آسمان دنیا پہ آ کے پکار رہے ہیں، ہر رات کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے، کن کے لیے؟ جو اللہ کے سامنے اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کے حاضر ہو جاتے ہیں، رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہر رات اللہ کا الحاکمین کی طرف سے اعزاز موجود ہے۔ اسے صرف 15 شعبان کے ساتھ خاص کرنا جو ہے یہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں نے کہا جی اس کو ایک پورا مذہبی تہوار بنا دیا کہ بھئی لوگ شبرات دینے کے لیے اپنی بیٹیوں کے سسرال جا رہے ہیں۔ اور بھائیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کی تھی کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بطور تہوار جو ہے شب برات پہ یہ تہوار منایا ہے، اپنی بیٹیوں کے گھر پہ جو ہے کوئی کھانا بنا کے بھیجا ہے، کوئی اس طرح کے صدقات و خیرات کیے ہیں، کوئی اس طرح کی چراغاں کیے ہیں۔ بھائی یہ سارے کام اگر کرنے ہیں تو قرآن سے یا محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے ثابت کرنے ہوں گے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس چیز سے خاموش ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایسی کوئی سنت نہیں بتائی کہ آپ دن کا 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھیں اور رات پوری کا قیام کریں، 1000 نفل پڑھ لیں، 1000 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، یہ باتیں لوگوں نے بنائی ہیں اور اس کا تعلق قرآن کے ساتھ اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ نہیں ہے۔ آئیے اپنی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ اگر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے پھر ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں عبادت تصور کیا جائے گا، جہنم سے نجات اور جنت کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔